सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह ज़वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह की रज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीखकर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरी जिसे सभी काश पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यضحكون। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून। वइज़ा انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين। وإذا رأوهم قالوا وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل صدق अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नियत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नात शरीफ पढ़ूंगा। आप भी नियत कीजिए कि हुसूल सवाब की खातिर
جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دوزہ میں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی بڑھ آئے ہیں مطاع، ہاتھ اٹھتے ہی بڑھ آئے ہیں مطاع، وہ دعا میں مولا اثر چاہیے، وہ دعا میں مولا اثر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، عاشقان نبی کے ہیں دل کی سودا، عاشقان نبی کے ہیں دل کی سودا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، رات دل عشق میں تیرے تڑ پکاروں، رات دل عشق میں تیرے تڑ پکاروں، یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے، یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، ہم غریبوں کو روزے پہ بولے بائیے، ہم غریبوں کو روزے پہ بولے بائیے، راہ طیبہ کا زاد سفر چاہیے، راہ طیبہ کا زاد سفر چاہیے، مجھ کو دنیا
کی دولت نظر چاہیے اپنے عطار پر ہو کرم بار بار اپنے عطار پر ہو کرم بار بار دن طیبہ کا بار دیگر چاہیے دن طیبہ کا بار دیگر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہی کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وحبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك ونور الله وعلى آلك وأصحابك ونور الله. حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ عز و جل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا نفاق اور دوزخ کی آگ سے نہ صرف بری ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. کہ کاش ہمیں بھی سعادت مل جائے کہ ہم بھی روزانہ پابندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ کم از کم درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین محبین اور تمام مسلمانوں کو مدنی انعامات عطا فرمائے. مدنی انعامات کے رسالے میں آپ نے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنے والا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کی ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع میں اول تاخیر شریک رہیے اور اس بیان میں اچھی اچھی نیتیں جو ہم نے پہلے سے الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہر درس و بیان سے قبل ہر اجتماع سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں. ہر نیک عمل جو بھی نیک عمل کرنے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ثواب حاصل کر سکیں اور جو مباحات ہیں جائز امور ہیں ان کے اندر اگر اچھی نیت ہوگی جو سنتیں ہیں ان کے اندر اگر اچھی نیت شامل ہوگی سنت پہ عمل کرنے کی نیت ہوگی تب ہی ثواب ملے گا. الحمدللہ ہم اجتماع میں آئے ہیں اجتماع میں آنے کی سعادت ملی. جو اسلام بہن اس وقت اجتماع میں حاضر ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین یہ بیان سن رہے ہیں تو وہ بھی گویا مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع میں شریک ہیں. تو ہم الحمدللہ ایک نیک اجتماع میں حاضر ہیں. نیکیوں کا میٹر بھی ہمارا چل چکا
لیکن اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، علم دین سیکھنے کی نیت کر لیں گے اور مطلب اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں میں یوں ہم مزید اضافہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے جائز امور سے قبل، مستحب امور سے قبل اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ سیدنا ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے کبھی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیا اور ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا رہا۔ ایک دفعہ دوران سفر میرے نفس نے بڑی شدت سے روٹی اور انڈا کھانے کا مطالبہ کیا، باوجود کوشش کے میں اپنی اس خواہش پر قابو نہ پا سکا۔ نفس بار بار انڈا روٹی کھانے کی خواہش کرتا رہا، چنانچہ میں ایک قریبی بستی کی طرف گیا۔ جیسے ہی بستی میں داخل ہوا ایک شخص مجھ پر جھپٹا اور شور مچانے لگا، پکڑو پکڑو، یہ بھی چوروں کا ساتھی ہے۔ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور کوڑے مارنے لگے۔ جب 70 کوڑے مار چکے تو ایک جاننے والے شخص نے مجھے پہچان لیا اور کہا، اے لوگو، یہ تم کسے مار رہے ہو؟ ارے یہ تو زمانے کے مشہور ولی سیدنا ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو مجھے چھوڑ دیا اور معافی مانگنے لگے۔ پھر ایک شخص مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے سامنے گرم گرم روٹیاں اور انڈے لا کر رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے نفس سے کہا، اے نفس، 70 کوڑے کھانے کے بعد تیری خواہش پوری ہو گئی ہے، لے اب انڈا اور روٹی کھا لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف کس طرح اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتے تھے۔ حرام اور مشتبہ چیز تو درکنار، مباح اشیاء بھی ترک کر کے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ یعنی نفس کے اندر یہ بات آئی کہ یہ چیزیں کھانی ہیں تو اپنے نفس کی خواہش کو روکتے تھے۔ یوں اپنے نفس کو مباح چیزوں سے روکنا یہ بھی تقویٰ ہے کہ حرام چیزیں اور مشتبہ چیزیں ان سے تو روکنا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نفس کو جائز خواہشات کے لیے بھی کھلی چھوٹ ہرگز نہ دو اور نہ ہی ہر حال میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں تھوڑی سی کسی بات کی خواہش پیدا ہوئی، بس فوراً اس کام کو کر گزرنا ہے۔ اس کے نفع و نقصان، اس کے دینی یا دنیاوی فوائد کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ بس ہمارے دل میں ایک بات آ گئی، ہمارے نفس میں ایک بات آ گئی، جس چیز کی خواہش ہوئی اگرچہ اس کا مطلب جو ہے استعمال کرنا، اس کا کھانا، اس کا لینا، حاصل کرنا جائز ہے، لیکن ہر معاملے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرماتے ہیں، نفس کو جائز خواہشات کے لیے بھی کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے کہ جیسے ہی نفس نے خواہش ظاہر کی کہ یہ کھانا ہے فوراً وہ کھا لیا، یہ کھانا ہے یہ کھا لیا، یہ کھانا ہے یہ کھا لیا، یہ پہننا ہے یہ فوراً پہن لیا، ابھی یہ پہننا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ نفس نے اپنے نفس کی پیروی، نفس کو کھلی چھوٹ ہرگز نہ دی جائے اور نہ ہی ہر حال میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ بندہ جس قدر خواہش کو پورا کرتا ہے اور نفس کے مطالبے پر عمدہ غذائیں کھاتا ہے، اس کو اسی قدر زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یعنی جس شخص میں یہ بات ہے کہ وہ نفس کی پیروی زیادہ کرتا ہے، نفس کی اتباع کرتا ہے، جیسے نفس نے جو کہا وہی کھا لیا، جو کہا فوراً وہی پہن لیا، جیسے کہا وہی کر لیا۔ عام طور پہ ہماری ہم اگر اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، ہم اپنی حالت پہ غور کریں تو ہم سب کی تقریباً یہی کیفیت ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ آج یہ کھانا ہے، آج یہ بنانا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج یہ مطلب جو ہے معاذ اللہ یہاں تک ہے کہ نماز اور عبادت کے اندر بھی، تلاوت قرآن کے اندر، اجتماع میں جانا نہ جانا، اس کے اندر بھی ہم اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ آج دل نہیں جا رہا چلو آج اجتماع میں نہیں چلتے، آج دل نہیں جا رہا آج گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، آج دل نہیں چاہ رہا آج جماعت چھوڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ آج دل نہیں چاہ رہا آج جو ہے اس مہینے جو ہے دل نہیں چاہ رہا کافروں میں نہیں جاتے، اب میرا دل نہیں چاہ رہا ہے میں مدنی برقع نہیں پہنتی۔ اسلام بہنوں غور کریں اس طرح کے معاملات، عبادات کے معاملے میں دل نہیں چاہ رہا تلاوت قرآن نہیں کرتے، حالانکہ معمول ہے تلاوت قرآن کرنے کا، آج دل نہیں چاہ رہا قرآن کرنے کا۔ اس طرح کے معاملات نفس کی پیروی، نفس کو کھلی چھوٹ دیں گے تو یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ تو نفس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرماتے ہیں کہ جائز خواہشات کے لیے بھی کھلی چھوٹ نہ دی جائے، حرام اور جو مطلب جو ہے مشتبہ چیزیں ہیں، جو مکروہ چیزیں ہیں، مکروہات ہیں، ان سے تو بچنا ہی چاہیے۔ یہاں تو فرما رہے کہ جائز خواہشات کی بھی کھلی چھوٹ نہ دی جائے۔
مزید فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار سے کہا جائے گا اب حد تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، ترجمہ کنزُ ایمان، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور میں چاہتا تو تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنے عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی آج دنیا کے اندر نفس کی خواہشات پوری کرنا، جو دل میں آیا وہ کر لینا، جو چاہا دل نے کہا، جو نفس نے کہا وہ پہن لیا، جو نفس نے کہا تو اجتماع میں چلے گئے، نفس نے کہا کہ آج نہیں، آج دل نہیں کر رہا تو اجتماع کی چھٹی کر لی، نفس نے کہا تو مدینہ آمد کا رسالہ پر کر لیا، نفس نے کہا کہ آج فکر مدینہ ہی نہیں کی، پورا مہینہ گزر گیا، فکر مدینہ کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، نفس نے چاہا تو نماز پڑھ لی، نہیں چاہا تو نہیں پڑھی، معاذ اللہ قضا تک نماز پڑھ دی، دل چاہا تو جماعت پڑھ لی، آج دل نہیں کر رہا ہے، خواہش نہیں ہے، نفس نے جو ہے وہ یوں کہنے کے سستی ملائی، آج نماز نہیں پڑھی، آج جماعت چھوڑ دی، مسجد کی حاضری سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ نفس کو ہم نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ آئیے سنیے، حضرت سیدنا صالح بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا عطا سرمئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 2 دن متواتر گھی اور شہد ملا کر ستو بھیجا، یعنی ستو کا شربت بھیجا جس میں گھی اور شہد ملا ہوا تھا، مگر دوسرے دن انہوں نے واپسی لوٹا دیا۔ میں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا کہ میرا تحفہ کیوں لوٹا دیا؟ تو فرمایا برا مت منائیے، میں نے پہلے دن تو پی لیا مگر دوسرے دن پینے کی نیت کی تو پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 یاد آ گئی۔ آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، بمشکل اس کو تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے ایک بڑا عذاب۔ سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں رو پڑا اور میں نے دل میں کہا میں کسی اور وادی میں ہوں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی اور وادی میں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہمیں بھی اپنے نفس کو جائز خواہشات سے روکنے کا ذہن بن جائے۔ دیکھیں کہ شہد یا گھی ملا ستو کا شربت پینا یہ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اپنے نفس کو جو ہے اپنے محاسبہ کرتے ہوئے فکر آخرت کی یاد دلاتے ہوئے کہ آخرت میں جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج دنیا کے اندر ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو جانے کی وجہ سے کہیں میری اخروی نعمتوں کی میں کمی نہ کر دی جائے، کہیں وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی مجھے پینے کے لیے نہ دے دیا جائے، جہنم کا وہ جو ہے وہ پانی کے جو گلے سے نیچے اترنے کی جس کی امید نہ ہوگی، جب موت کی خواہش ہوگی لیکن موت نہ آئے گی، جہنم کا وہ دردناک عذاب کہیں میری ہڈیوں کو نہ جلائے۔ اس وجہ سے آج دنیا میں اپنے نفس کو جائز چیزوں سے بھی روکتے، جبکہ آج ہمارا عمل ہمارے اسلاف کے عمل سے بالکل برعکس ہے۔ ہماری محبت کا دعویٰ تو ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام عالم رضوان سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، ہم اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، آج ہمارا دعویٰ ہے، لیکن اس معاملے میں اگر ہم اپنا عمل دیکھیں تو ہمارا عمل جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ سستی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ نفس میں 7 عیب ہیں، وہ 7 قسم کے عیوب کیا ہیں؟ فرماتے ہیں نمبر 1 خود پسندی، انسان کے اندر خود پسندی آ جائے گی، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی تعریف کو پسند کرے گا، اپنے اعمال کو پسند کرے گا، اپنی بات کو اچھا سمجھے گا، دوسروں کو حقیر جانے گا، یہ خواہش کرے گا کہ سب میری تعریف کریں، سب مجھے اچھا جانے، میرے عمل کی تعریف کی جائے، میرے عمل کی جو والا ہو جائے، میری جو بات ہے اسی کو تسلیم کر لیا جائے، بس اپنے اس کی جو ہے بات کو تسلیم کروانا، اپنی بات ہی کو جو ہے اہمیت دینا، اپنے کو دوسروں پر فوقیت دینا، اپنے کو جو ہے دوسروں سے اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، خود پسندی۔ نمبر 2 غرور، تکبر، اور تیسرا فرمایا کہ تیسرا عیب جو نفس کی وجہ سے آتا ہے وہ ہے ریاکاری۔ نفس چاہتا ہے میں نے جو کام کیا ہے ذرا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے،
میں نے مطلب عبادت کی ہے، ساری رات جو ہے میں نے عبادت کی ہے، ساری رات میں اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کی ہے، ساری رات میں مدنی مذاکرہ سنتا رہا ہوں، میں نے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، میں آج علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت میں نے شرکت کی ہے، میں نے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان یا مدرسۃ المدینہ بالغات میں شرکت کی ہے، پتہ چلنا چاہیے، میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، میں نے جو ہے وہ فلاں کے ساتھ نیکی کی بھلائی کی ہے، لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں نیک اعمال کتنے کرتا ہوں، میں مدین اعمال کا رسالہ پر کرتا ہوں، ہر ایک کو ترغیب کے لیے نہیں، اپنی واہ کروانے کے لیے، ہاں پتہ چلنا چاہیے میرے اعمال کا، میں تو گھر میں چٹائی پہ سوتا ہوں، پتہ چلنا چاہیے، اسلام بہنیں بھی غور کریں کہ اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ نفس نے آج جو ہے ہمیں ریاکاری میں مبتلا کر دیا ہے، یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے، ریاکاری، کہ ہمارے اعمال، اول تو شیطان ہمیں اعمال کی طرف آنے نہیں دیتا، اب اعمال اگر کر لیتے ہیں نیک اعمال کی طرف آنے نہیں دیتا، نیک اعمال کر لیے تو نفس و شیطان کے دھوکے نے ہمیں ریاکاری میں مبتلا کر دیا، اور وہ ہمارا ثواب جو ملنا تھا اس ثواب کو درکنار الٹا گناہ لے کے لوٹے، کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے لیے عمل کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اس کی جزا طلب کی جاتی کہ یقیناً جزا دینے والی ذات رب کائنات ہی کی ہے، لیکن ہم گویا اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر دنیا داروں سے اس کی جزا طلب کر رہے ہیں، لوگوں سے اس کی جزا طلب کر رہے ہیں، کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات لوگوں کے لیے۔ کیا ہم نے وہ روایت نہیں سنی؟ بروز قیامت 3 اشخاص کو لایا جائے گا، ایک قاری قرآن ہوگا، ایک شہید ہوگا، غنی ہوگا، لیکن ان کے ان اعمال کو جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو۔ روایت کا مفہوم اس طرح کا ہے، اور وجہ کیا کہ یہ اعمال اللہ کے لیے نہیں کیے، صدقہ خیرات کیا اس وجہ سے کہ دنیا میں سخی کہا جائے، لوگ میری واہ کریں، لوگ کہیں کتنا خیرات کرتا ہے، کتنا صدقہ کرتا ہے، وہ کہہ لیا گیا۔ اگر جامع شہادت نوش کیا اس وجہ سے کہ میری شہادت کے چرچے ہو جائیں، مجھے شہید کہا جائے، اس وجہ سے وہ دنیا میں کہہ لیا گیا۔ کیا یہ قرآن ہے، تلاوت کر رہا ہے، اچھا تو قرآن کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ میری واہ ہو جائے، مجھے قاری کہا جائے، میری قرات کا جو ہے وہ تذکرہ اور میرے قرات کے لوگوں میں چرچا ہو جائے، لوگ جو ہے اس کی تعریف کریں، سو وہ دنیا میں قاری کہہ لیا گیا، لیکن اب آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، ان کو جو ہے حکم ہوگا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ ریاکاری ہے، جو نیکیوں کا ثواب بظاہر ہم نیک اعمال کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے ثواب کی بجائے الٹا گناہ لے کے آئیں گے، تو یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ تو یہ نفس کا تیسرا عیب تھا۔ چوتھا ہے، مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں غصہ، غصہ، نفس کی وجہ سے غصہ، میرے نفس کو یہ بات ناگوار گزری، جو بات کی ہے میرے نفس کے خلاف ہے، بس وہ بات کسی نے بھی کی ہے، بیٹے نے کر دی، بھائی نے کر دی، بچوں میں سے کسی نے کر دی، بچے کی والدہ نے کر دی، والدین نے کر دی، فوراً غصے میں آپس سے باہر ہو جاتے ہیں کہ میرے نفس کے خلاف یہ بات کی گئی ہے، میرا نفس اس بات کو قبول نہیں کرتا، یہ بات ایسی کیوں کی گئی جو میرے نفس میں گرا گزری ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا یہ جائے کہ واقعی وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر واقعی غلط ہے تو اس میں غصہ کس حد کا ہونا چاہیے، کس درجے کا ہونا چاہیے؟ غصہ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا ہے، اللہ رسول کے لیے غصہ کیا ہے، اللہ رسول کے احکام کو نافذ کروانے کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے غصہ کیا، وہ جدا معاملہ ہے۔ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے، وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوگا، جو اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی، یہ جو ہے یہ محمود امر ہے۔ اور اپنی ذات کے لیے دشمنی، اپنی ذات کے لیے دوستی، جو اپنے نفس کو اچھا لگے وہ اچھا، جو اپنے نفس کو برا لگے وہ برا، جو بات اپنے نفس کو اچھی لگی وہ تو ٹھیک ہے، جو اپنے نفس کو بری لگی اس کو غصہ آ جائے، یہ محمود نہیں ہے، یہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی جائے گی، یہ بری بات ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا عیب ہے جو ہمارے اندر آج پایا جاتا ہے۔ ہم ان عیوب کو غور کرتے چلے جائیں اور اپنی حالت کو غور کرتے جائیں۔ اور پانچویں بات مفتی صاحب جو فرماتے ہیں وہ حسد ہے، نفس کے تباہ کاریوں میں سے، نفس کے پیدا کردہ عیوب میں سے، نفس نے آج ہمارے اندر جو ایک یوں کہنے کے گناہوں کا جو ہے سیلاب نفس کی وجہ سے ہمارے اندر آیا ہوا ہے، اس میں سے ایک حسد ہے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ مطلب اس بات کو ایکسپٹ نہ کر سکنا، قبول نہ کر سکنا، یہ بات ہمیں قبول نہیں کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ ہاں رشک اور چیز ہوتی ہے، حسد اور ہے۔ رشک یہ کہ ماشاءاللہ اس کو بھی ملی ہے، اللہ تعالیٰ جسے ان کو عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے۔ حاسد جو ہے گویا اللہ کی عطا پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، گویا زبان سے نہیں ہوتا
لیکن اس کا عمل سے ہی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دے دیا, یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. یہی چیز سے حسد تھا یہود و نصارہ کو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لا سکے. اسی حسد نے کہ ہمارے جو ہے بنی اسرائیل کے اندر نبی کیوں نہیں آیا, قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا. بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ نبی آنے چاہیے تب ہم ایمان لے کے آتے. تو یہ حسد بسا اوقات جو ہے وہ ایمان سے بھی محرومی کا سبب بن جاتا ہے, یا ایمان کے یوں کہنے کہ بندے کے ایماندار تھا لیکن ایمان کے چھن جانے کا سبب بن سکتا ہے. تو حسد بہت بری چیز ہے. حسد بندے کے اندر کو تباہ کر دیتا ہے, دلی کیفیات کو, اس کی عبادات کو, تقوی پرہیزگاری کو. حاسد جو ہے وہ تو اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہے گا, وہ اپنی اصلاح کی کوشش کب کرے گا؟ وہ تو اپنے حسد کی آگ, اس کی نعمت کو دیکھا, اس کو دیکھا, جس کی نعمت کو دیکھتا وہ جلتا رہتا ہے. ہاں یہ رشک ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو نعمت سے نوازا ہے ایسے مجھے بھی نعمت عطا فرما, جو نعمت اس سے عطا فرمائی وہ مجھے بھی عطا فرما. یعنی اپنے بھائی کی نعمت پر خوش ہونا, اپنے بھائی کی نعمت کے چھننے کی تمنا نہ کرنا, اور وہ نعمت مجھے بھی مل جائے اس کی خواہش کرنا, یہ رشک ہے اور یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ خواہش کرنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یا اس سے چھن جائے بھلے مجھے ملے نہ ملے, یہ حسد ہے. اس سے چھن جانی چاہیے, اس کو کیوں ملی؟ تو گویا یہ حاسد اتنا برا شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے, اور یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ نفس کی چال ہے, یہ نفس کی تباہ کاری ہے جو آج ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا مال کی محبت, مال کی کثرت ہونا. یہ بات یاد رکھیں, مال کی کثرت ہونا یہ بری بات نہیں ہے. حلال طریقے سے مال کمایا, جائز طریقے سے مال کمایا, حلال اور حرام کی آمیزش نہیں آنے دی. حلال مال ہے, حرام کی آمیزش نہیں آنے دی جاتی, اور مشتبہات سے بھی بچتا ہے, بری بات نہیں. لیکن مال کی محبت دل میں ہونا یہ بری بات ہے. مال کی محبت بہت بری چیز ہے. مال کی کثرت ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا عطا کرتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر بھی پھر سے جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن مال کی محبت یہ نفس کا دھوکہ, مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی. مال ہونا یہ اور بات ہے, مال کی محبت بعض غریب ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مسکین ہے, فقیر ہے, لیکن مال کی محبت, دنیا کی ہرس, دنیا کے مال کا لالچ, بس آنا چاہیے, لوٹ مار کھسوٹ, چوری ڈکیتی رشوت جیسے بھی آ جائے, مطلب مال آنا چاہیے, بھلے سود کا آ رہا ہے, مال ملنا چاہیے. تو یہ بری بات ہے. کہاں سے آ رہا ہے اس کی پرواہ نہ کرنا, بس مال آنا چاہیے, بینک بیلنس بننا چاہیے, اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اچھا گھر ہونا چاہیے, جیب میں پیسہ ہونا چاہیے. یہ مال کی محبت جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, یہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے. مال کی محبت اس کے تقوی, پرہیزگاری, اور مطلب جو ہے بزرگوں کے فرمان اس طرح کے ملتے ہیں کہ آدمی کے ظاہری شکل و صورت پہ نہ جاؤ کہ ظاہری اس نے مطلب جو لباس کیسا پہنا ہوا ہے, کہ اسلامی لباس پہنا ہوا ہے, ایک جو ہے مذہبی لبادہ اوڑھ لیا ہے. لیکن اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری کتنی ہے تو اس کی مال سے محبت کو دیکھو. بزرگ فرماتے ہیں, اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ درہم و دینار جو ہیں یہ بچھو ہیں, سانپ اور بچھو ہیں. جب تک ان کے جو مطلب زہر ہے اس کا تریاگ نہ جان لو, جب تک اس کا علاج نہ جان لو, ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. تو مال کی محبت دل میں پیدا ہو جانا. آج ہماری بری حالت ہے, بہت بری حالت ہے. آج اگر ایک دکان ہے اور مطلب کافی ہے وہ, تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عطا کرے, لیکن ایک خواہش تو بس دوسری ہو جائے, دوسری ہے تو تیسری بھی ہو جائے, چوتھی بھی ہو جائے, بس بڑھتا رہے رکھا رہے. مال جمع کر کر کے رکھنے کی حوث جو ہے, قرآن نے اس کو مطلب جو ہے بہت بری صفات میں سے بیان کیا ہے کہ مال جمع کرنے کی حوث ہونا, مال جمع کر کر کے رکھنا. تو یہ بھی نفس کا ایک دھوکہ ہے. نفس ہمیں یہ خواہش دلاتا ہے, یہ چاو دلاتا ہے, یہ دل میں ایک رغبت پیدا کرتا ہے, مال ہوگا کل کو کام آئے گا, جمع کر لو اور کر لو اور کر لو, کل کو بچوں کے کام آئے گا, کل کو جو ہے مطلب اچھا گھر ہوگا. جو مطلب معاشرے میں رہنا ہے, نام ہونا چاہیے, معاشرے میں پتہ چلنا چاہیے, ایک بڑی گاڑی ہونی چاہیے, آنے جانے میں آسانی رہتی ہے, ایک اچھا موبائل ہونا چاہیے, جیب میں پیسہ ہونا چاہیے, یہ ہے وہ, اس طرح کے مطلب بسا ہوا نیک کاموں کی طرف بھی یوں نفس وہ رغبت دلاتا ہے. چلو پیسہ ہوگا تو حج کرنے جائیں گے, پیسہ ہوگا تو عمرہ کرنے جائیں گے.
ہاں صرف فرض حج ادا کرنے کی نیت ہے, اللہ کی رضا کے لیے نیت ہے, تو جدا بات ہے. صرف ایک ظاہری بات جو ہے وہ زبان پہ لانا اور دل کے اندر مال جمع کرنے کی ہوس ہونا, یہ دونوں میں فرق آپ سمجھانے کی حاجت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اسلامی بہنیں, اور ہم سب غور کریں کہ ہمارے دل کے اندر اگر دنیا کے مال کی محبت پائی جا رہی ہے تو یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے. یہ نفس جو ہے یہ دنیا کے مال کی محبت کے ذریعے جو ہے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے, اللہ کی یاد سے دور کر رہا ہے. یہ ہمیں اجتماع میں وقت میں نہیں آنے دیتا, یہ ہمیں قافلوں میں نہیں جانے دیتا, یہ ہمیں ذکر مدینہ نہیں کرنے دیتا, یہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنے دیتا, یہ مدرسۃ المدینہ بالغان یا مدرسۃ المدینہ بالغات میں حاضر نہیں ہونے دیتا. مال 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 کی ہوس جو ہے, مطلب پارٹ ٹائم میں جاب کر رہے ہیں, مطلب جو تھوڑا وقت بچ رہا ہے چلو اس میں بھی کوئی کام کر لو. قرآن کی تلاوت سے اس نے ہمیں دور کر دیا. قرآن سے محبت کا دعویٰ الحمدللہ مسلمانوں کا ہے اور ہونا چاہیے. یہی جو قرآن سے محبت کرنے والا ایک مسلمان ہے, اس سے اگر کہا جائے, پوچھا جائے کہ کتنا عرصہ ہو گیا بھائی تو نے قرآن کھول کے دیکھے ہوئے, کتنا عرصہ ہو گیا اس کی ایک آیت تو نے سمجھ کے پڑھی ہو, کتنا عرصہ ہو گیا ہے قرآن کے جو ہے وہ تو مطلب جو ہے ایک رکوع پڑھا ہو, سورت پڑھی ہو, شاید سر ندامت سے جھک جائے. ہمارے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں لیکن جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے اوپر گرد و غبار آگے پڑ رہی ہے, ہمیں فکر نہیں ہے. مطلب قرآن کو کھولا ہی نہیں, رمضان آیا قرآن اٹھایا, پوچھا اور اس کو چوما اور مطلب جو ہے وہ کھول کے دیکھ لیا. وہ بھی قسمت والے, رمضان میں بھی سب کو کہاں نصیب ہوتا ہے. تو اپنے بعض ایسے جن کا کام دھندا ہی رمضان میں پڑتا ہے تو اور زیادہ مطلب مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہ نفس کی خواہش ہے کہ اللہ کی یاد سے دور کر دیا جائے. یہ نفس کی جو ہے تباہکاری ہے کہ مال کی محبت میں ہمیں پھنسا دیا, اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. اور ساتویں چیز جو مفتی صاحب نے بیان کی وہ ہے عزت کی چاہت. اللہ اکبر, عزت کی چاہت آج کسے نہیں ہے. ہم مطلب غور کریں کہ عزت ملنا ایک ہے کہ عزت کسی کو دیا جانا, ایک ہے کہ عزت کی خواہش ہونا کہ مجھے دی جائے, ایک ہے کہ کسی کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں, ایک ہے کہ کوئی چاہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے رہیں, میرے لیے لوگ کھڑے ہوں. تو یہ بری چیز ہے. کسی کو عزت ملنا, کسی کو عزت دینا یہ بری بات نہیں ہے. کسی کا دل میں خواہش ہونا کہ مجھے عزت دی جائے, مجھے اعلیٰ مقام پہ بٹھایا جائے, مجھے مجلس میں, محفل میں, اجتماع میں, محفل میں جاتا ہوں مجھے ذرا منچ پہ بٹھایا جائے, نمایاں جگہ پہ بٹھایا جائے, مجھے میرا نام لے کے بولا جائے. مطلب مسجد تک میں ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں چندہ دینے والے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ذرا نام لے دیا جائے. مفتی صاحب یہ 7 برائیاں نفس کی بیان کرنے کے بعد اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ نفس کے یہ 7 عیوب ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں. جو ان 7 عیوب کو نکال دے انشاءاللہ عز و جل اس پر دوزخ کے یہ 7 دروازے بند ہو جائیں گے. سبحان اللہ, کیسی بڑی سعادت کی بات ہے. اور انشاءاللہ جنت کے جو ہے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں اس کا مقدر ہو جائیں گی. اللہ عز و جل ہمیں بھی جو ہے اپنے نفس کی جو ہے وہ پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ان عیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو سلمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس کی خواہش کو چھوڑ دینا 12 ماہ کے روزے اور راتوں کی عبادتوں سے بڑھ کر دل کے لیے نفع بخش ہے. ایک شخص پورا سال 12 ماہ روزے رکھتا رہتا ہے اور راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہتا ہے, اور ایک شخص اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے, نفس کی پیروی چھوڑ دیتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے جو نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے تو اس کے دل کے لیے ان نفلی عبادات سے بہتر اور نفع بخش یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑ دے. نفس کی خواہش کو چھوڑنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. نفس ہمارا چاہتا ہے کہ یہ کام مطلب جو ہے مثال کے طور پہ یہ کام کرنا ہے, محفل میں کہیں ولیمے میں گئے ہیں, دعوت میں گئے ہیں, نفس چاہ رہا ہے سارے کھڑے ہو کے کھا رہے, آپ بھی کھڑے ہو کے کھاؤ, بھلے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں, نفس کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے کھاؤ, لیکن نفس کی ہم نے پیروی نہیں کرنی, ہم نے اپنے شریعت کی پیروی کرنی ہے, ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنی ہے. نفس کی مخالفت کرتے ہوئے بیٹھ کے کھانا کھائے. نفس چاہتا ہے بہت پیاس لگی ہوئی ہے, گرمی ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا شربت جو ہے وہ گٹاگٹ ایک ہی سانس میں پی جائے. نہیں, شریعت نے ایک طریقہ کار دیا ہے, پانی پینے کی سنتیں دی ہیں, پانی پینے کا طریقہ یہ ہے, سنت یہ ہے, بالکل اس کے طریقے کے مطابق آہستہ آہستہ اور چوس چوس کر اور جس طرح 3 سال سے کہا گیا اس طرح پیئیں. نفس کی چھوٹے چھوٹے امور سے چلیں.
آپ چھوٹے چھوٹے امور میں اگر چھوٹے چھوٹے کاموں میں غور کریں گے نفس کی مخالفت کا انشاءاللہ عز و جل بڑے کاموں میں مخالفت کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ اگر ہم کہیں گے ایک دم جو ہے وہ نفس کو جو سار آج سے میں چھوڑ دوں گا تو بہت مشکل ہے. نفس کسی اور مطلب جو ہے ذریعے سے ہمیں پھنسا دے گا. نفس کی باریکیوں کو نفس کی چالوں کو یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. اللہ کے اولیاء کی نظر ہو تو بندہ بچ سکتا ہے. ورنہ نفس کی پیروی سے نفس کی خواہشات سے بچنا کتنا مشکل ہے یہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس پرفتن دور کے اندر جبکہ نیکیاں کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے اور گناہ کرنا اتنا آسان کہ گناہ گویا ہمارے دروازوں پہ نہ صرف دستک دے رہے ہیں بلکہ دروازوں سے اندر گھسے چلے آ رہے ہیں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں گناہوں سے بچنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایسے پرفتن دور کے اندر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے ایک مقدس جذبے کے تحت اسلامی بہنیں کیا اسلامی بھائی کیا بچے کیا بڑے کیا اور خصوصی اسلامی بھائی کیا جامعات و مدارس کے طلبہ و طالبات کیا سب کو مدنی انعامات کا رسالہ دے دیا. سب کو مدنی انعامات عطا فرما دیے. اپنے نفس کی چالوں کو سمجھنے کا اپنے نفس کے چالوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے کا اپنے نفس کی چالوں سے بچتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا ایک آسان حل دے دیا مدنی انعامات کا رسالہ. الحمدللہ اسلام میرے پاس 72 مدنی انعامات کا رسالہ موجود ہے. یہ آپ اس کی زیارت کر لیں. 72 مدنی انعامات کا رسالہ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے جدا مدنی انعامات کا رسالہ مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے جدا ہے. جامعات کے طلباء کے لیے الگ ہے. طالبات کے لیے جدا ہے. خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے گونگے بہروں کے لیے ان کے لیے بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے محروم نہیں چھوڑا. ان کو قربان جائے میرے مرشد پر جس طرف آ گئے ہیں دریا بہا دیے ہیں. الحمدللہ خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی میرے مرشد نے نواز دیا. ان کو بھی مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا. گناہوں سے بچنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کیونکہ نیکیاں کرنا تو ہم سب کے لیے ضروری ہے. آئی ہی دنیا میں اس لیے ہے اللہ کی رضا کے کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں اور ہمیں بھیجا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہے. تو عبادت کرنا آسان ہو جائے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے نیکیوں میں ہمارا دل لگ جائے نفس کی خواہشات سے بچ جائیں ہمارے لیے اجتماع میں آنا آسان ہو جائے ہمارے لیے نماز پنجگانہ کی پابندی آسان ہو جائے ہمارے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ہمیں بار بار ذہن ملتا رہے ہمارے لیے جو ہے وہ سورہ ملک پڑھنا ہمارے لیے آیت الکرسی پڑھنا تسبیح فاطمہ پڑھنا یہ مطلب بار بار اس کا ہمیں ذہن ملتا رہے بار بار اس کو دیکھتے رہے بار بار عمل کرتے رہے جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر سے بچنا آسان ہو جائے ایک اخلاقی معاملات جو ہیں اس کے اندر ہماری بہتری آ جائے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے بچ کر جو ہے وہ ہم باحیا مسلمان بن جائیں ہماری نظریں شرم و حیا سے جھک جائیں ہماری نظروں میں حیا پیدا ہو جائے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے قرآن سمجھنے کی توفیق مل جائے ہمیں روزوں کی چاشنی اور لذت مل جائے ہمیں اجتماعات میں مسلمانوں کے قرب کی برکتیں مل جائیں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی توفیق مل جائے ہمیں جو ہے سنتوں پہ عمل کا ذہن مل جائے ہمیں فرائض کی پابندی کی سعادت مل جائے یہ ساری چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں تو الحمدللہ مدنی انعامات امیر اہل سنت نے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بانی دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا کے مطلب جو ہے وہ بیشتر ممالک کے اندر آئے جس دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا اس تحریک اس تنظیم کے جو بانی ہے انہوں نے مدنی انعامات کا یہ رسالہ اس ولی کامل نے ہمیں دیا اور فرمایا کہ اس کے مطابق عمل کرو اور مطلب جو ہے امیر اہل سنت دعا دیتے ہیں کہ جو اس مدنی انعامات کے رسالے پہ عمل کرتا رہے امیر اہل سنت فرماتے کہ یا اللہ تو اس کا اپنا ولی بنا لے تو اس کا اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے تو اس کا اپنا نیک بندہ بنا لے تو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے میں بھی نفس کی چالوں سے بچ جاؤں میں بھی نیک بن جاؤں نیکیاں کرنے والا بن جاؤں میں چاہتا ہوں میں نماز کی پابندی کروں اسلامی بہنیں بھی غور کریں چاہتی ہوں گی میں مدنی برقع پہنوں میں بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤں میں بے پردگی سے بچ جاؤں میں فلموں ڈراموں سے بچ جاؤں میں جو ہے وہ فوج باتوں سے فضول باتوں سے غیبتوں سے ان سارے گناہوں سے بچ جاؤں لیکن نفس و شیطان جو ہے وہ اس طرف آنے نہیں دیتے مدنی انعامات کا رسالہ آج ہی حاصل کریں یہ رسالہ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آئے گا آپ خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہا جاتا ہے لوگوں اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہاری پرسش کی جائے قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے پوچھا جائے کہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو اے کاش ہمیں مدنی انعامات پہ عمل کرنا نصیب ہو جائے اے کاش ہم مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں میرے شیخ طریقت میرے لیے سمجھ فرماتے ہیں دعوت اسلامی ساری کی ساری مدنی انعامات کے اندر ہے مدنی انعامات کے اندر کیا نہیں ہے جیسے بھی میں نے آپ کو مثالیں دی
مدنی انعامات کے اندر تقوی پرہیزگاری، مدنی انعامات کے اندر گناہوں سے بچنا، مدنی انعامات کے اندر تلاوت قرآن، نماز کا ذہن ملنا، مدنی انعامات کے اندر مطالعہ، علماء اہل سنت کی کتب کا پڑھنا، مطالعہ کرنا، فکر مدینہ کرنا، سنتوں پہ عمل کرنا، فرائض کی پابندی کا ذہن ملنا، مدنی انعامات کے اندر تو ہماری زندگی کا ایک پورا گویا کہ ہمیں لاہے عمل بنا کے دے دیا گیا ہے۔ کاش ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے، اس کے مطابق جو ہے ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ مدنی انعامات کو بس رائج کر دیں، اسلام بھیڑے بھی نیت کریں۔ آج جہاں بھی جس مقام پہ بھی آپ حاضر ہیں، اجتماع میں مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ بھی نیت کریں میں آج ہی مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کروں گا، آج ہی انشاءاللہ عز و جل اس کو جا کے پڑھوں گا اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کروں گا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک ایک دن گزرتا جائے گا، جیسے جیسے دن گزریں گے، جیسے جیسے مطلب ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کے کھانے پر کرتے رہیں گے، ہمارا عمل بڑھتا جائے گا، ہمیں عمل کا ذہن ملتا جائے گا، گناہوں سے عادتیں چھوٹتی جائیں گی، ہمیں تقوی پرہیزگاری آئے گی، ایک دلی سکون، دلی کیفیت حاصل ہوگی انشاءاللہ، ایک نیکیوں کی لذت محسوس ہوگی، ایک سجدوں کی چاشنی محسوس ہوگی، قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا، قرآن کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہی مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں گے اور آج سے ہی فکر مدینہ کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے، اللہ عز و جل ہم سب کو مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، محبوب رب العزت عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرما لگانے کے متعلق 4 مدنی پھول۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمڈ ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش ہے۔ کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں لگائیں، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں یعنی الٹی آنکھ میں 2، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل رہے گا۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر بائیں آنکھ میں۔ سرمے کی سنتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور دیگر سینکڑوں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ اسلامی بھائیوں کا سفر کرنا بھی ہے۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤں گے برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے ہفتہ وار درود پاک جو پڑھے جاتے ہیں ان کے معمولات کو پورا کر لیتے ہیں۔ بزرگوں سے منقول ہے، فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی کے ساتھ کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے وہ درود ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی
القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. ابھی جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. ابھی جو درود پڑھا جائے گا، حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام عالم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی وہ درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. جزاکم اللہ خیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب عظمت کا تصور باندھ کر 11 بار درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انشاءاللہ عز و جل بھی ذکر ہوگا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 11 بار درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی اجتماع میں دعا کا وقت ہو چکا. تمام مدنی چینل کے ناظرین، تمام اجتماع میں حاضر اسلامی بہنیں اپنے اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ان کا اعتراف کرتے ہوئے آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں. آئیے اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں کہ جو عطا فرمانے والا ہے. آئیے اس رب سے مانگتے ہیں کہ جس کے در سے محروم نہیں جاتے، خالی نہیں جاتے، جہاں سے جھولیاں بھری جاتی ہیں، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، معافیاں ملتی ہیں، بخش دیا جاتا ہے. آئیے اس رحیم کریم رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین. یا اللہ تیرے یہ گنہگار بندے، تیری یہ گنہگار بندیاں اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ اور اپنے گناہوں سے آلودہ جسم لے کر یا اللہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یا الہ العالمین، یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں. یا الہ العالمین ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جان بوجھ کے تیری نافرمانیاں کی ہے، جان بوجھ کے گناہوں میں مبتلا رہے. یا اللہ دن رات گناہوں میں مبتلا رہے. یا اللہ دن رات تیری نافرمانیاں کی. یا اللہ دن رات نفس و شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا. یا الہ العالمین ہم نیکیوں سے توسوں دور رہے، اگر نیکیاں کی بھی تو ریاکاری میں مبتلا ہو گئے. یا اللہ اخلاص سے خالی رہے. یا الہ العالمین اپنی ان غلطیوں کوتاہیوں، اپنی ان خامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے ان گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. آج یہ مٹھی بھر مسلمان یا اللہ ان کے گناہوں نے یقیناً تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے. یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. یا الہ العالمین تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے، یا اللہ ہم گنہگار بندے، یا اللہ ہم کمزور و ناتواں بندے اپنے گناہوں کا اعتراف تیری بارگاہ میں کر رہے ہیں. یا اللہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کر رہے ہیں. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے والدین کی حتمی مغفرت فرما. یا الہ العالمین
یا ارحم الراحمین، یقیناً گناہوں سے بچنا تیری توفیق سے ہے، یقیناً نیکیاں کرنا تیری توفیق سے ہے۔ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ہر اجتماع میں اچھی اچھی نیتیں کر کے جاتے ہیں، لیکن نفس و شیطان ہمیں پھر گناہوں میں لگا دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پہ استقامت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہمیں اپنی فرمانبرداری کے کام کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہمیں نماز پنجگانہ پر توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نماز پنجگانہ پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا، یا اللہ جو مسجدوں سے دور ہیں، یا اللہ جو تیرے ذکر سے دور ہیں، جو تیرے تلاوت قرآن سے دور ہیں، یا اللہ جو تیری یاد سے غافل ہیں، یا الہ العالمین انہیں اپنے ذکر کی، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو، یا الہ العالمین ہم سب کی، ہمارے والدین کی حتمی مغفرت فرما، ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تیرے وہ برگزیدہ بندے، تیرے وہ نیک بندے، تیری وہ نیک بندیاں جو آج دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے ان نیک مقبول بندوں کی دعاؤں کا صدقہ، یا اللہ جن کی آمین تیری بارگاہ میں قبول ہے، ان کی آمین کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کئی بیمار حاضر ہیں، کئی بیماروں کے نمائندے حاضر ہیں، یا الہ العالمین کئی ایسے بیمار جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا نہیں، ان بیماروں کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ان بیماروں کو بھی صحت عطا فرما، ہر طرح کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مال جان عزت و آبرو میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں پر اپنی کروڑ رحمتوں کو نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے گلی محلوں کو، یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو، یا الہ العالمین سارے عالم اسلام کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، مسلمانوں کا آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کی آپس کی دلی قدورتیں، دلی نفرتیں دور فرما۔ یا اللہ محبتیں پیدا فرما، یا اللہ قوت و بھائی چارے کا یا الہ العالمین ماحول پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جذبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے، برے لوگوں کی برائی سے، بد نظروں کی بری نظر سے، ظالموں کے ظلم سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ زمینی و آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہر طرح کے موذی امراض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تنگ دستی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا میں اپنے علاوہ ہر کسی کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نورین اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نورین اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کا سکھ عطا فرما، اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار نبی کریم علیہ السلام کا مخلص عاشق بنا۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت پر استقامت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں امیر علیہ سنت نے جو تحریک شروع کی ہے، مسجد بھرو تحریک، یا اللہ سب اسلام بھائیوں کو اس تحریک میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے گھر کو آباد رکھتے ہیں تو ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ یا الہ العالمین جو تیرے گھر کی آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں تو انہیں جنت میں اعلیٰ محلات عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو مدنی انعامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پہ شامل رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بالخصوص ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، مکہ و مدینہ کی باادب حاضری عطا فرما، زیارت حرمین طیبین عطا فرما۔
یا الہ العالمین امیر اہل سنت اور علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم فرما. یا اللہ امیر اہل سنت کے فیض و برکات سے ہم سب کو بہرامند فرما. جس طرح امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس طرح ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما. جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ کتنے مسلمان آج اجتماع میں حاضر ہیں. یا اللہ ان کے دلوں میں دعائیں ہیں, آرزویں ہیں, حاجتیں ہیں. یا اللہ کئی جو ہے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, ہمیں کئی دعاؤں کے میسیجز کرتے رہتے ہیں. یا الہ العالمین تو سب کی دعاؤں کو جانتا ہے, سب کی التجاؤں کو جانتا ہے, سب کی حاجات کو جانتا ہے. یا الہ العالمین ہم سب کے لیے جو بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرما, جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری یا رسول ہر بے قصور مجبور کی. برکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب خدا ہی چھپا, جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پہچان جسا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پہچان جسا, سینے پہ رکھ دو ذرا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کام والے لیجیے تم کو جو راضی کرے, کام والے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہونا میرا رضا, ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك میری جس سب کاش برقع پہنے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔